نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مانع الزکاة یوم القیامت فی النار. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، حمد و صلوات کے بعد اسلام کے دوسرے رکن زکوٰۃ کی فرضیت، فوائد اور عدم ادائیگی پر اس کے نقصانات کا انشاءاللہ ذکر ہوگا. عربی زبان میں زکوٰۃ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک پاک و صاف ہونے کے اور دوسرا زیادتی ہونے، نمو ہونے، بڑھوتری ہونے کے. زکوٰۃ جب انسان مکمل طور سے پائی اپنی دولت سے، اپنی جائیداد سے، اپنے زیورات سے دے دیتا ہے تو اس کا مال پاک و صاف بھی ہو جاتا ہے اور اس میں زیادتی بھی ہوتی ہے، بڑھوتری بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی. قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کی فرضیت کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا. صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن 5 ستونوں پر اسلام کا دار و مدار ہے، 5 پلروں پر اسلام کی چھت لگی ہوئی ہے. ان میں سے دوسرا ستون، دوسرا رکن، دوسرا پلر یہ زکوٰۃ. اگر انسان اس کو توڑ دیا، اس کی کما حقہ ادائیگی نہیں کیا تو اس نے گویا کی دین کے ایک ایسے ستون کو توڑ دیا ہے کہ اب وہ بے دین ہو جائے گا، اس کا دین بچے گا نہیں. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانع الزکاة یوم القیامت فی النار. یہ طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ زکوٰۃ کا نہ دینے والا، زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن یہ جہنم میں ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں بہت سارے لوگوں پر لعنت کی. اس میں آپ نے یہ بھی کہا لعن اللہ علی مانع الزکاۃ، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو. یہ بددعا کون کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم اسلام کے تمام ارکان پر عمل کریں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، انہوں نے کہا کہ اگر لو منعوہ عقالا لأقاتلنہم، اگر وہ زکوٰۃ میں بکری دیتے تھے اور رسی بھی دیتے تھے کہ اس میں باندھ کر لے جاؤ، اگر وہ رسی نہیں دیں گے، کہیں گے بکری لے جاؤ، رسی نہیں دیں گے، تو اس رسی کے لیے بھی میں ان سے لڑائی کروں گا، ان کو قتل کروں گا. صحابہ کرام نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا مرتد سمجھا، انہیں کافر جانا. اتنا اہم چیز. اور زکوٰۃ انسان کیوں نہیں دیتا ہے؟ شیطان خوف دلاتا ہے کہ مال میں کمی واقع ہو جائے گی. 1,00,000 میں 2,500 آپ کو دینا ہے، 2.5% دینا اپنی دولت کا، کم ہو جائے گا. لیکن کم نہیں ہوتا میرے بھائی. اگر انسان کے بدن پر میل کچیل ہے، وہ نہا لے، میل کچیل بہ جائے تو دبلا ہو جائے گا، وہ کمزور ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ میل کچیل نکل جائے گا تو اور توانا ہو جائے گا.
اور وہ صحت مند کا ضامن ہوگا اس کا نہانا اور دھونا۔ ایسے ہی زکوٰۃ نکال دیا تو مال کم نہیں ہوگا بلکہ مال پاک ہو جائے گا اور برکت ہوگی اس کے اندر۔ یا اوساخ المال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زکوٰۃ یہ مال کا میل کچیل ہے، اسے نکال دو ورنہ وہ ناپاک رہے گا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے، کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ سبا آیت نمبر 39 کے اندر کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اے لوگو جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، فرائض زکوٰۃ بھی، عام صدقات و خیرات بھی، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اس کے پیچھے ہی تمہیں دے دے گا۔ مال دنیا میں بڑھائے گا اور آخرت میں اللہ نے بڑھا رکھا، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین دے دیتا، وہ بڑھا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 272 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم خیر کے کام میں خرچ کرو گے، اپنے مال کو دو گے، زکوٰۃ نکالو گے، اللہ کی راہ میں صدقہ دو گے، یوفی الیکم، اللہ اسے تمہیں پورا پورا دنیا میں دے دے گا، آخرت میں تو اجر رکھا ہی ہے، وانتم لا تظلمون، تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، یہ توکل بھروسہ ہونا چاہیے ہمیں، کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ دوسرے راستے سے آپ کے رزق کے ذرائع بڑھا دے گا، آپ کی معیشت کو بڑھا دے گا، اسباب پیدا کر دے گا روزی کے، وہ آتا ہے لوٹ کر کے۔ ایک حدیث دیکھیے صحیح مسلم کتاب البر وصلۃ العدب، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما نقصت صدقۃ من مال، ما صدقہ دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ لیکن ظاہری طور سے کیا لگتا ہے، 100 روپے میں سے 50 آپ دے دیے اللہ کی راہ میں تو 50 ہی بچا، کم ہو گیا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ادھر آپ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں، ادھر اللہ رب العالمین آپ کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اسے واپس دے دیتا ہے۔ اس لیے گارنٹی اور ضمانت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی راہ میں دینے سے مال میں کمی نہیں واقع ہوتی۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ اور صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی حدیث ہے، متفق علیہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کتاب الزکوٰۃ میں شیخین نے اسے وارد کیا، کہا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، روز آنا 2 فرشتے اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر اتارتا ہے، 2 فرشتے روز آنا اترتے ہیں، یقول احدہما، ایک فرشتہ یہی دعا کرتا ہے، 24 گھنٹے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں، جو اپنے مال میں سے اللہ کے حق کو ادا کر رہے ہیں، اے اللہ اس کا بدلہ تو انہیں دے۔ اللہ لازمی طور سے اس فرشتے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو ممسک ہے، جو بخیل ہے، جو کنجوس ہے، جو اللہ کے فرض کیے ہوئے حق کو نہیں ادا کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے، ضائع کر دے۔ اللہ لازمی طور پر ان فرشتوں کی دعاؤں اور بد دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ غور کریں وہ آدمی کتنا سعادت مند ہوگا کہ ایک فرشتہ اس کے لیے روز دعائیں کرتا ہے 24 گھنٹہ، اور اللہ مذاق کرنے کے لیے فرشتوں کو نہیں اتارتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی دعا کو قبولیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کے مال میں، اس کی تجارت میں، اس کی صحت میں، اس کی اولاد میں اس کا اثر نمایاں ہوگا۔ اور اگر ہم خدا نخواستہ بد نصیبی سے اس زمرے میں آ گئے، بخیلی کے زمرے میں آ گئے، اللہ کے حق کو نہیں ادا کرتے ہیں، تو ایک فرشتہ ہمارے لیے بد دعا کرے گا، روز اللہ قبول کرے گا کہ ہماری تجارت میں، ہماری دکان میں، ہماری صحت میں، ہماری اولاد میں وہ نمایاں آئے گی کہ فرشتہ بد دعا کر رہا ہے، اے اللہ اسے برباد کر دے، اور اللہ قبول کر رہا ہے، وہ نمایاں ہو جائے گا۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس زمرے میں لے جائیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی روایت، آپ نے کہا مثل البخیل والمنفق کمثل رجلین، بخیل کی مثال اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال
اس کے حق کو ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دو آدمی ہوں. دو آدمی ہیں، علیہما جنتان من حدید من صدہما الی تراقہما، دونوں کے سینے سے لے کر کے گلے تک لوہے کی جاکٹ ہے. ان میں سے ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، الا صبغت وفرت علی جلدہ، تو وہ لوہے کی جاکٹ جو سینے سے لے کر گلے تک تھی وہ پورے جسم پر پھیل جاتی ہے، حتی تخفی بنانہ، انگلیوں کے پور ڈھپ جاتے ہیں، وتعفو عصرہ، نیچے زمین میں اتنی پھیل جاتی ہے کہ وہ چلتا ہے تو نشان بنتے اس جاکٹ کے. یہ جاکٹ عذاب پروف ہے، یہ مصیبت پروف ہے. اب وہ عذاب آئے گی تو اس سے ٹکرا کر واپس چلی جائے گی، آنے والی مصیبتیں ٹل جائے گی، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. اور دوسرا آدمی، اس کے بھی سینے سے لے کر گلے تک جاکٹ تھی لیکن اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، الا لزغت کل حلقۃ مکانہا، تو ایک ایک کڑی سینے پر اور جام ہو جاتی ہے. فہو یوسعھا فلا تتسع، مصیبت میں وہ بخیل بھی چاہتا ہے کہ جاکٹ پھیل جائے، مصیبت اس کے اوپر نہ آئے، لیکن وہ پھیلتی نہیں ہے کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا. یہ حدیث اور جو آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں. وہ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مثال دے کر کے سمجھائی. اللہ رب العالمین سورہ لیل آیت 5 نمبر تا 11 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا اللہ کی راہ میں، اچھی باتوں کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہم اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں ایسے میٹر آ جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پس جائے گا لیکن وہ چٹکی بجا کر نکل جاتا ہے. یہ اللہ کی راہ میں اس کے مال میں واجب ہونے والے حقوق کو ادا کرنے کی برکت ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس کا معاملہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے، اور جس کا معاملہ اللہ حل کر دے کوئی الجھا نہیں سکتا. اور آگے آیت ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخیلی کی، اچھی باتوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے معاملات کو الجھا دیتے. چھوٹے سے معاملے میں الجھتا ہے اور کبھی کبھی وہ اس کی پوری زندگی، اس کی کئی نسلیں اس کے چپیٹ میں رہتی ہیں. یا اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے کی نحوست اور نقصان ہے. مال کو سب کچھ اپنا سمجھ لینا کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے، اللہ کے فریضے کو نہ سمجھنا، اللہ کی راستے میں نہ دینا، اللہ تعالیٰ نے جو واجب کیا ہے اس کو ادا نہ کرنا، اتنا بڑا نقصان ہے. میرے بھائیو غور کرو، صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق باب الصدقہ فی المساکین، ایک لمبی روایت یہاں پہ ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، اس کا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ قحط سالی کا زمانہ تھا، سوکھا پڑا ہوا تھا، لوگ پیاس سے تڑپ رہے تھے، لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا. ایسی حالت میں ایک آدمی چٹیل میدان سے گزر رہا تھا. اچانک اس نے آسمان سے آواز سنی، سمع صوتا فی صحابۃ اسقی حدیقۃ فلان، کہ اے بدلی فلاں کے کھیت میں پانی آ جانا چاہیے. وہ دیکھتا ہے کہ اچانک ایک جگہ پر بارش ہوئی اور زمین جو تپی ہوئی تھی اس نے پانی کو جذب بھی نہیں کیا. پورا پانی ایک نالے سے بہ کر کے ایک کھیت میں جا رہا ہے. یہ آدمی اس پانی کے پیچھے پیچھے ہو گیا. کھیت میں دیکھا ایک بندہ کام کر رہا تھا. کہا میرے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ پیچھا کرنے والے نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کھیت میں کام کرنے والے نے کہا کہ وہ نام بتایا، وہی نام بتایا اس نے جو آسمان سے سنی تھی کہ پھلا کے کھیت میں پانی آ جانا چاہیے، وہی نام. کہا بھائی آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انہونی کر رہا ہے، پوری دنیا سے الگ معاملہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. سارے لوگ پیاس کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ کے لیے الگ سے بارش ہو رہی ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس نے کہا میرے بھائی جب تم پوچھ رہے ہو تو میں بتا دیتا ہوں. انی انظر ما یخرج منہا، پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری آمدنی کتنی ہوئی، میری پیداوار کتنی ہوئی، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. اتصدق بالثلث،
فِلُسِهِ، ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، وَآكُلُ أَنَا وَآيَالِ ثُلُثًا، اور دوسرا حصہ میں اور میرے بچوں کے خرچ کے لیے رکھ لیتے ہیں، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ، اور تیسرا حصہ یہ اس کھیت کو دوبارہ اگانے کے لیے، اناج کے لیے، کھاد کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے لگاتے ہیں۔ اپنی کمائی کا 1/3 1/3 اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ میرے ساتھ یہ انہونی کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ نے جو واجب کیا آپ کے اوپر اور جو نوافل صدقات و خیرات ہیں اس کو دینے کی برکت یہ ہے کہ زندگی میں کبھی ہو سکتا ہے ایسی بیماری کی چپیٹ میں آ جائیں جس سے دنیا یہ سمجھتی ہو کہ انسان جابر نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کی برکت آپ کو بگاڑ دے گا، سارا معاملہ آپ کو ٹھیک کر دے گی، آپ جابر ہو جائیں گے۔ کبھی ایسا حادثہ ہو جائے کہ لوگ سمجھے کہ اس حادثے میں انسان نہیں بچتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی یہ برکت ایسی چیز ہے کہ آپ کا وہاں بال بیکا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو مال پر اپنا حق بتلایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دین کا حق بتلایا ہے، اس حق کو ہمیں پابندی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اور صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم تائی کے لڑکے عدی، یہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار فعرض وشاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا، جہنم کی عذاب کا ذکر کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوف کے آثار آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی چیز کو دیکھ کر انسان ڈرتا ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے۔ راوی کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا النار، اے میرے صحابیوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، فعرض واشاہا، پھر آپ کے چہرے پر خوف کے آثار آئے۔ اللہ کے نبی تھوڑا پیچھے ہٹے، راوی کہتے ہیں حتی ظننا کانما ينظر الیہا، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نبی جہنم کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے اللہ کے نبی کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ پھر آپ نے تیسری بار کہا اتقوا النار، اے میرے صحابیوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، چاہے کھجور کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تمہاری حیثیت اگر کھجور کے ایک چھوٹے ٹکڑے کی ہی ہے تو اسی کو اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کا حق ادا کرو، یہ آپ کو جہنم سے بچانے کا سبب بن جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ اس کا اخروی فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ قبر کی حرارت کو بجھا دے گا، قبر کی گرمی کو بجھا دے گا۔ قبر بہت خطرناک ہے، ایئر کنڈیشن، بستر نہیں، کچھ نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو کنتم تعلمون ما اعلم، اے لوگو جو میں جانتا ہوں قبر کے بارے میں اگر تم جان لو لَزَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تو تم ہنسو گے کم، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم رو گے زیادہ، وَمَا تَلَزَّزْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرْشَاتِ، تم بستروں پر اپنی عورتوں سے ملنا چھوڑ دو گے، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعَدَاتِ، تم چٹیل میدانوں میں نکل جاؤ گے، جنگلوں میں نکل جاؤ گے، تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی پناہ طلب کرو گے، سب کچھ تم چھوڑ کر، گھر بار، جائیداد، دولت، دکان چھوڑ کر جنگل میں بھاگ جاؤ گے اور کہو گے اللہ قبر کی عذاب سے بچا لے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے والے راوی ابو ذر غفاری کہتے ہیں لَوَدِدْتُ إِنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُوزَدْ، اے کاش میں درخت ہوتا، چر لیا جاتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ اس قبر کی حرارت کو، اس کی آگ کو، اس کے عذاب کو یہ مال جو آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اس کو بجھا دیتا ہے، اس کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس کے عذاب کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل امرئن فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، ہر آدمی حشر کے میدان میں اپنے خرچ کیے ہوئے مال کے سائے کے نیچے کے اندر ہوگا۔ آپ نے جو مال اللہ کی راہ میں دیا، جو زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دیا، جو صدقہ آپ نے اللہ کی راہ میں دیا، یہ سایہ بن کر کے آپ کے اوپر آ جائے گا۔ صحیح بخاری کی مشہور روایت جس میں کہا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اس میں سے ایک آدمی بھی ہوگا جس نے ایسے دہنے ہاتھ سے
से चुपके से दिया कि बाएं हाथ को पता नहीं चला। मेरे भाइयों, और अगर कोई इंसान अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुनियावी भी सजा देता है और उखरवी भी सजा देता है। उसकी उखरवी सजा यह है, सूरह तौबा आयत नंबर 34-35 के अंदर अल्लाह ताला कहता है, वल्लदीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ा, जो लोग सोना चांदी रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उसका ज़कात नहीं निकालते, उसका सदका नहीं निकालते, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अजाब की बशारत दे दो। यौम युहमा अलैहि फी नारी जहन्नमा, जहन्नम की आग में इनके पैसे को गर्म किया जाएगा। हदीस में इसकी तफसील है कि सुफ़ियत लहु सफ़ाए, इस रुपए पैसे की तख्तियां बनाई जाएंगी, जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुम, और गर्म करके इनके चेहरे को दागा जाएगा, बगलों को दागा जाएगा, पीठ को दागा जाएगा, और कहा जाएगा हाज़ा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, यही वो माल है जो दुनिया में तुमने इकट्ठा किया था, आज उसका मजा चख लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सही बुखारी किताब ज़कात की रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, कि मन अताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दि ज़काता, अगर किसी आदमी को अल्लाह ने माल दिया है और उसने ज़कात अदा नहीं की, ज़कात अदा करने का मतलब हिसाब करो, काउंट करो, पाई पाई जोड़ो, और जितना बनता है उतना निकालो। ज़कात अदा करने का मतलब नहीं कि कहीं कुछ दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, कोई हिसाब नहीं, कितना हो रहा था, कितना देना है, कुछ नहीं, पूरा निकालना है। जिसने ज़कात नहीं दिया, मुस्तिल लहु मालहु यौमल क़ियामती शुजान अक़रा लहु ज़बीबतान, उस माल को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अज़दहा सांप बना देगा। वो सांप आएगा अपने मालदार आदमी के पास, जिसका माल था उसके पास आएगा, उसके गले में लिपट जाएगा, गले में लिपटने के बाद याख़ुज़ु बिलहज़मतैहि, यानी बिसिदक़ी, मुंह को चबाना शुरू करेगा, मुंह को काटना शुरू करेगा, और कहेगा अना कंज़ुका अना मालुका, मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरा माल हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को बयान करने के बाद सूरह इमरान की आयत पढ़ते हैं, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली हुवा खैरल लहुम, वो लोग ये ना सोचे जो बखीली कर जाते हैं, जो कंजूसी कर जाते हैं, अपने माल में से ज़कात नहीं निकालते हैं, वो ये ना सोचे कि वो अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं मैंने अच्छा कर लिया, मैंने घुमा दिया, मैंने बोल दिया, आता हूं जाता हूं, हो जाएगा दे दूंगा, नहीं देते हैं। वो ये ना सोचे मैंने अच्छा कर लिया, बल हुवा शर्रुल लहुम, बल्कि वो अपने लिए बुरा कर रहे हैं। सयुतवक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, जो बखीली वो कर रहे हैं, क़यामत के दिन वो सांप बनकर उनके गले का तोक बन जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सजाएं देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मा मिन कौमिन यमनउ ज़कातन इल्ला इब्तलाहुमुल्लाहु फिस्सनीन, कोई कौम अगर ज़कात नहीं देती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर कहस्साली को मुसल्लम कर देता है, कहस्साली उनके ऊपर आ जाती है। और इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सजा दे देता है ऐसे लोगों को। कभी ऐसा होता है कि दुनिया में भी इसकी सजा मिल जाती है। एक हदीस सही बुखारी किताब बदिल खल्क बाबू हदीस अबरस व अक़रा व आमा, अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक लंबी हदीस है, मैं उसका खुलासा पेश करता हूं कि 3 लोग थे, एक अबरस बर्स की बीमारी थी, एक गंजा था और एक अंधा, बड़े गरीब थे। अल्लाह ने इनको आजमाना चाहा, फरिश्ते को भेजा। फरिश्ता पहले उनके पास गया जिनको बर्स की बीमारी थी, कहा भाई आपको क्या चाहिए? उसने कहा कद कज़रनी अन्नास, लोग मुझसे घिन खाते हैं, अपने पास बिठाते नहीं हैं, ये बीमारी ठीक हो जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरी, अल्लाह की मर्जी से वो बीमारी ठीक हो गई। बड़ा गरीब था। फरिश्ते ने कहा कि तुम्हें माल क्या चाहिए? उसने इब्ल, ऊंट पसंद किया। फरिश्ते ने एक ऊंट दी और बरकत की दुआ की। फरिश्ता दूसरे के पास गया जिसको गंजा था, कहा तुम्हें क्या चाहिए? कहा मेरे बाल आ जाएं। फरिश्ते ने हाथ फेरी, अल्लाह की मर्जी से उसके बाल आ गए। कहा तुम्हें माल क्या चाहिए? तो उसने गाय पसंद किया। फरिश्ते ने गाय दी और बरकत की दुआ की। फरिश्ता तीसरे के पास गया जो अंधा था, कहा तुम्हें क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें, कहा मेरी बीनाई लौट आए।
فرشتے نے ہاتھ پھیری, اللہ کی مرضی سے اس کی بینائی لوٹ آئی. بڑا غریب تھا, کہا مال کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکری چاہیے. فرشتے نے بکری دی اور برکت کی دعا کی. ایک لمبا زمانہ گزر گیا. حدیث کے الفاظ ہے لہذا واد من الابلی, جس کو اونٹ ملا تھا اس کے پاس اونٹوں پورا وادی بھر کے اونٹ ہو گئے. لہذا واد من البقر, جس کو گائے ملی تھی وہ گائے کا سب سے بڑا ڈیلر وہاں کا ہو گیا. لہذا واد من الغنم, جس کو بکری ملی تھی وہ بکریوں کا سب سے بڑا بیپاری ہو گیا. اللہ نے اسی فرشتے کو اسی حلیے میں اسی کپڑے میں بھیجا. فرشتہ گیا پہلے کے پاس, کہا میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس کچھ نہیں, کچھ مدد کر دو, اپنے گھر پہ چلے جاؤں. اس نے کہا الحقوق کثیرہ, ذمہ داریاں بہت ہیں, وہاں بھی کرتا ہوں, وہاں بھی کرتا ہوں, وہاں بھی کرتا ہوں, کچھ نہیں ہو پائے گا. فرشتے نے کہا بھائی آپ پہلے آپ کو برس کی بیماری تھی, آپ غریب آدمی تھے. کہا جیل من الاجیال, میں غریب کہاں تھا, یہ میرے باپ کے باپ سے چلی آ رہی دولت, اور میں ایسے ہی اسمارٹ پیدا ہوا تھا, مجھے کوئی بیماری نہیں تھی. فرشتے نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, اللہ کرے تیری بیماری واپس آ جائے, تیری دولت ختم ہو جائے. اس کی بیماری واپس آ گئی, اس کی دولت ختم ہو گئی. فرشتہ اس کے پاس گیا جس کو گنجا تھا, اس نے بھی ویسے ہی کہا میں کچھ نہیں دے پاؤں گا, میرے پاس ہے تو دینا بھی بہت جگہ پر ہے, ذمہ داریاں بھی بہت ہے. فرشتے نے کہا تمہیں بیمار تم گنجے تھے, تمہارے پاس مال و دولت نہیں تھی, غریب تھے. اس نے بھی کہا میرے پاس یہ دولت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے, میں کبھی ایسا نہیں تھا. فرشتے نے کہا بد دعا کی, تمہاری بیماری واپس آئے, تمہاری دولت ختم ہو جائے. اس کی بیماری واپس آ گئی, اس کی دولت ختم ہو گئی. فرشتہ تیسرے کے پاس گیا جو کبھی اندھا تھا, کہا میں غریب آدمی ہوں, اللہ کی راہ میں دے دو, میں گھر پہ چلے جاؤں. اس نے کہا بھائی میں تو پہلے اندھا تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اس میں سے جتنا تم کو چاہیے لے کر کے چلے جاؤ. فرشتے نے کہا میں لینے نہیں آیا ہوں, تمہارے پہلے دو ساتھی ناکام ہو گئے, تم کامیاب ہو گئے. اللہ رب العالمین ان لوگوں نے دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہیلے حوالے کیے, اس کے اندر ہی تدابیر نکالنے لگے کہ نہ دینا پڑے. اللہ نے دنیا میں ان کی بیماریاں واپس کر دی اور اللہ نے ان کی دولت کو ختم کر دیا. سورہ نون, سورہ قلم آپ پڑھتے ہیں, اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کے اندر آیت نمبر 18 سے لے کر کے 33 تک ایک واقعہ ذکر کیا ہے. ایک بغیچے والا تھا, وہ جب بھی پھل توڑتا تھا بغیچوں کا تو جتنے لوگ غریب غربا مساکین اس کے ہاں اکٹھا ہو جایا کرتے تھے اور اس میں سے اس کا حق وہ دے دیا کرتا تھا. اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے سوچا کہ اگر ابا کی طرح سے دن کے اجالے میں ہم پھل کو توڑیں گے تو غریب غربا آ جائیں گے اور ان کا حق دینا پڑے گا. انہوں نے کہا دماغ لگاتے ہیں, رات میں چلتے ہیں, چپکے رات میں چلے کہ رات میں پورا پھل توڑ لائیں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. جب یہ بغیچے کے اندر پہنچے فاصبحت کالصریم, ادھر اللہ رب العالمین نے آگ بھیج دی, پورا بغیچہ جل کر کے خاک ہو گیا. اور جب یہ بغیچے پر پہنچے تو کہا اِنَّ لَضَالُّونَ, ہم کہیں راستہ تو نہیں بھٹک گئے ہیں. کہاں دن کے اجالے میں انہوں نے پیڑ چھوڑے تھے, درخت چھوڑے تھے, بڑے بڑے گچھے دار پھل چھوڑے تھے, کہاں راکھ کا ڈھیر, کہاں دوسری جگہ پر تو نہیں آ گئے ہم بھول کر کے. لیکن چوہدی دیکھی تو کہا نہیں, ہم دوسری جگہ پر نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ گیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا آج بھی اس کا قانون ہے کہ انسان اگر اللہ کی راہ میں اپنے مال میں جو واجب ہوتا ہے, اللہ رب العالمین نے جو فرض کیا ہے, اس کو اگر انسان نہیں ادا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس طرح سے دنیا کے اندر بھی انسان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے کہ بڑے بڑے کاروبار چوپٹ ہو جائیں, بڑے بڑے گوڈاؤن انسان کے جل کر راکھ ہو جائیں. ایسا اللہ رب العالمین دنیا کی سزا دے سکتا ہے, اور آخرت کی سزا تو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ رکھی ہے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زاویے سے دیکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنن ترمذی کی ایک روایت ہے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے غریبوں کو, مسکینوں کو اور جن کو وعدہ کیا تھا ان کو بلا کر آپ نے بانٹنا شروع کیا. گوشت ان کو اتنا دے آؤ, ان کو اتنا دے دو, ان کو اتنا دے دو. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یا عائشہ ما بقی منہا, عائشہ اس میں سے کیا بچا ہے, جو بکری ہم نے ذبح کی تھی اس میں سے کیا بچا ہے. عائشہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما بقی منہا الا کتفھا، کیا بچا ہے؟ صرف ایک دستی بچی ہے، اور کیا بچا ہے؟ جب آپ بیٹھ ہی رہے ہیں تو کیا بچا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیے، آپ نے کہا یا عائشہ بقیا کلھا غیر کتفھا، سب بچا ہے وہی نہیں بچا ہے، یعنی جس کو تم کہہ رہی ہو کہ نہیں بچا ہے، جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ آخرت میں ہمارے لیے بیلنس ہو گیا، وہی تو بچا ہے، اور جس کو تم کہہ رہے ہو کہ بچا ہے حقیقت میں وہ نہیں بچا ہے۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ یہ تھی مال کے متعلق اور دولت کے متعلق کہ اللہ کے راستے میں دے دیے، حقیقت میں وہی ہمارے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں جنت رکھی ہے، اللہ کی ہی دی ہوئی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ اللہ نے جنت کا سودا کر لیا آپ سے۔ کیا دینا ہے آپ کو؟ جان اور مال۔ جان ایسے ہی لگانی ہے، زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے اللہ نے کہا، اور مال ویسے ہی خرچ کرنا ہے جیسے اللہ نے کہا۔ دو چیزیں آپ دیجئے، جنت آپ کو ملنی ہے۔ آپ کینسل کریں گے تو وہ کینسل ہوگی۔ اللہ نے سودا کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر اعلان کرتے ہیں من یشتری بیر روما فلہ الجنہ۔ مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں تھا میرے بھائیوں، یہودی نے پانی روک دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس بیر روما کو مسلمانوں کے لیے جو خرید دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان آگے بڑھتے ہیں، آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر جیش العسرہ کی تیاری کے موقع پہ کہا تھا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، اس لشکر کو جو تیار کر دے گا اپنی دولت سے اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس کو ہم صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کریں، اللہ رب العالمین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم خرچ کریں، تو جہاں ہم دنیا کے بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حلال کمانے اور اللہ کی راہ میں حق کو خرچ کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمارے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہے الہ العالمین ہمیں پورا ادا کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمارے مال کو پاک و صاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔